السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج ہم ایک ایسے عمل کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن انسان کے دل، سوچ اور زندگی پر اس کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل ہے استغفار۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی ناکامی تسلیم کر لے۔ غور کیجئے کہ انسان ساری زندگی اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی تدبیروں کو کافی سمجھتا ہے، لیکن جب وہی اپنی بے بسی کو پہچان کر اللہ کے سامنے جھک جائے تو اس کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں استغفار صرف زباں کا ورد نہیں رہتا بلکہ انسان کی اپنے رب کی طرف بیٹھنے کا ذریعہ بنا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہم میں سے اکثر لوگ استغفار کو صرف اس وقت یاد کرتے ہیں جب کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی پریشانی سامنے آ جائے، لیکن استغفار کا تعلق صرف معافی مانگنے سے نہیں بلکہ اپنے دل کو اللہ پاک کے سامنے حاضر کرنے سے بھی ہے۔ جب کوئی انسان سچی دل سے کہتا ہے استغفر اللہ، تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، میں کمزور ہوں، میری سوچ محدود ہے اور مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ یہی احساس انسان کے اندر سے غرور کو کم کرتا ہے اور اسے اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ انسان پریشان کیوں رہتا ہے؟ کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، کبھی رشتے موجود ہوتے ہیں دل میں تنہائی ہوتی ہے، کبھی کام بہت ہوتا ہے لیکن برکت محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں ہم پھر باہر کے حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں قسمت ساتھ نہیں دے رہی، حالات خراب ہیں، لوگ بدل گئے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی انسان کو چند لمحوں کے لیے اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا ہوں؟ کیا میری زندگی میں شکر کم اور شکایت زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ کیا میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے ہر بات کا الزام دوسروں پر تو نہیں ڈال رہا؟ استغفار انسان کو ایسے ہی اندرونی احتساب کی طرف لے جاتا ہے۔ استغفار کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار شروع کرنے سے سب سے پہلے پیسہ آ جائے گا، کاروبار چل پڑے گا، ہر مشکل فوراً ختم ہو جائے گی، لیکن اصل تبدیلی اکثر اس سے پہلے کہیں اور آ جاتی ہے۔ انسان کا دل بدلنا شروع ہوتا ہے، اس کی شکایتیں کم ہونے لگتی ہیں، وہ مشکل میں گھبراہٹ کی بجائے اللہ کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو ماننے لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا اللہ پر اعتماد مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو وہ اپنے حالات کو بھی ایک نئے انداز سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے استغفار کو صرف ایک وظیفہ سمجھنے کی بجائے اپنے رب کی طرف واپسی کا راستہ سمجھ لینا چاہیے۔ دن کے کسی بھی حصے میں چند منٹ اپنے لیے نکالیں، موبائل کو ایک طرف رکھیں، خاموشی سے بیٹھیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ پھر آہستہ آہستہ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن صرف الفاظ ادا نہ کریں، یہ احساس بھی رکھیں کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں، میں اپنی کوتاہی مان رہا ہوں، میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں اور میں دوبارہ بہتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تعداد سے زیادہ اہم اخلاص اور توجہ ہے۔ اگر 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 100 مرتبہ پڑھیں، اگر کم وقت ہے تو چند مرتبہ پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ زبان کے ساتھ دل بھی اس میں شامل ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے اور صرف دعا کرتا رہے۔
بلکہ اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ اپنی اصلاح، محنت اور ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ ناظرین اکرام، شاید ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہمیشہ یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے حالات فوراً بدل جائیں۔ کبھی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم حالات کے درمیان خود بدل جائیں۔ جب دل اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے تو مشکل وہیں رک سکتی ہے، لیکن اسے برداشت کرنے والا انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس لیے آج سے استغفار کو صرف پریشانی کے وقت یاد نہ کریں، اسے اپنی روزمرہ زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بنا لیں۔ صبح کے چند لمحے، رات کی خاموشی میں، سفر کے وقت، کام کے دوران چند منٹ جب موقع ملے اپنے رب کو یاد کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ جس دروازے کو باہر تلاش کر رہے ہیں اس کی چابی آپ کے اپنے دل کے اصلاح میں چھپی ہو۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ، کثرت سے استغفار اور اپنے رب کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے صرف سن کر آگے نہ بڑھائیں، بلکہ آج ہی چند لمحے نکال کر اپنے رب کے سامنے بیٹھیں۔ شاید آپ کی زندگی کی ایک خوبصورت تبدیلی کا آغاز وہیں سے ہو جائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل راز معرفت کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔